جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ احزاب کی ورس 36 ہے، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ نہ کسی مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ ہی کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دیں ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، یا کوئی حکم فرما دیں یا فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار ہو۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا تو جو بندہ مومن ہے اور جو مومنہ ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس حکم کو ایکسیپٹ کرے، قبول کرے اور اس پر عمل پیرا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے کو اپنا فیصلہ قرار دیا ہے، حضور کے حکم کو اپنا حکم قرار دیا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بھی معاملے میں حتمی فیصلہ کر لیں یا حکم فرما دیں تو اب کسی بندہ مومن اور مومنہ کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا جو ہے وہ سوچے، بلکہ جو حکم دے دیا گیا اس پہ وہ عمل پیرا ہو جائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانا، اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا، سو وہ کھلی گمراہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جب اللہ اور اس کا رسول حتمی طور پر کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں تو اس فیصلے کو ماننا واجب ہے، پھر اس کے انکار کا کسی کو کوئی اختیار نہیں۔